الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا مت کہو، کہنا ہی ہو کچھ تو عرض کرو، نظر میں رکھیے ہمیں اور سنا کرو، اور منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی ہے مبارکہ نمبر 104 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک بہت بڑا اعزاز جو بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا۔ اس اعزاز کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے اور اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے اعزازات سے نوازا ہے، اور ان میں سے یہ اب ایک پہلا یہ مرحلہ ہے اور یہ پہلا مقام ہے جہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ قرآن میں تقریباً 86 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ وہ پہلا مقام ہے جہاں سے اب اس کا آغاز ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کبھی کسی امت سے اس انداز میں کبھی براہ راست خطاب نہیں فرمایا۔ یہ اعزاز اللہ نے ہمیں صرف ہی عطا فرمایا، اور یہ عزت نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں ملی کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آقا کی امت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے نوازا ہے۔ اب یہ وہ پہلا مقام ہے جو قرآن جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، وگرنہ یہ لفظ سمجھ نہیں آئیں گے۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام میں گفتگو فرماتے، ان سے آپ دین بیان فرماتے، باتیں کرتے، ارشادات فرماتے، تو اگر کسی جگہ پر کہیں ان کو کوئی بات سمجھ نہ آتی یا واضح نہ ہوتی بات، تو وہ کہتے راعینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہماری رعایت فرمائیے، ہم پہ مہربانی فرمائیے اور ہم پہ شفقت کیجئے، یہ بات ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے۔ یہ ان کا انداز تھا کہ وہ یہ کہتے راعینا، ہماری رعایت فرمائیں، ہم نہیں سمجھ پائے، آپ نے تو صحیح سمجھایا، ہم نہیں سمجھ پائے، اور ہم پہ مہربانی فرمائیں اور ہمیں یہ رعایت دے دیں کہ دوبارہ ہمیں سمجھا دیں۔ اب چونکہ ظاہر ہے عربی زبان ہے، یہ بڑی نپیت والی زبان ہے، بڑی وسیع زبان ہے، اس کے ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں، کئی معنی اس کے آگے آتے ہیں۔ اب جب یہ بات یہودیوں تک پہنچی تو نعوذ باللہ جو یہودیوں کا طریقہ تھا، اور ہر وقت وہ اسٹو میں رہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع انہیں ملے کہ جس سے نعوذ باللہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کریں، ہمارے دین کی گستاخی کریں، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کریں۔ یہ ابتدا سے ان کا یہ منشا رہا ہے اور ان کا یہ مشن رہا۔ اب راعینا کے جہاں کئی معنی ہیں، ان میں سے اس کا ایک معنی ہوتا ہے راعی، بولتے ہیں چرواہے کو، اور راعینا کا معنی نعوذ باللہ ہوتا ہے ہمارا چرواہا۔ اب ایک دفعہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کہیں موجود تھا، تو وہاں پر جان بوجھ کر ایک یہودی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے یہ لفظ بولا، اور اس نے راعینا نہ کہا بلکہ کیا کہا، راعینا، لمبا کر دیا اس کو، راعینا کی بجائے کیا کر دیا، راعینا۔
ہمارا نعوذ باللہ چرواہا۔ تو آپ بڑے غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا میں تیرا سر اڑا کے رکھ دوں گا اگر اب تیری زبان سے لفظ نکلے۔ اور وہ بڑی پریشانی کے عالم میں اس نے آگے سے یہ کہا کہ تم بھی تو یہ کہتے ہو، ہم تو اپنی طرف سے یہ لفظ نہیں کہہ رہے، تم بھی تو اپنے نبی اور رسول سے یہ بات کہتے ہو کہ راعینا، تو ہم نے بھی تو وہی لفظ کہا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ خباثت کرتے تھے، انہوں نے تھوڑا لمبا کر دیا، جب اس میں یا پیدا ہو گئی تو وہ معنی سارے کا سارا بدل گیا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اس حالت میں، تکلیف میں، پریشانی میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا اور یہ لفظ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ پہ پابندی لگ جائے۔ یہ لفظ مسلمان نہ بولیں آپ کی بارگاہ میں، اس کی جگہ کوئی اور لفظ ہونا چاہیے۔ یہودی اس سے بھی ایک سازش کا پہلو نکالتے ہیں اور نعوذ باللہ آپ کی بے ادبی کا پہلو نکالتے ہیں، اور یہ ہم سے برداشت نہیں ہے، ہم تو تلواروں سے ان کے سر اڑا کے رکھ دیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے جو جملہ بولا ہے اس میں تمہارا خیر کا پہلو ہے، اللہ اس پہ بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ ابھی یہ بات ہوئی تو فوراً جبریل امین رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آ کے یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ آگے پیش کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ فرماتا ہے اب کے بعد کبھی کوئی راعینا کا لفظ استعمال نہ کرے، بلکہ کیا کہے انظرنا واسمعوا۔ اے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم پہ نظر کرم فرمائیے اور ہمیں سنیے، ہم کچھ اور آپ سے سماعت کرنا چاہتے ہیں، اس بارے دوبارہ سننا چاہتے ہیں، ہم پہ نظر کرم اور نظر شفقت فرمائیے۔ فرمایا اب تم اس کے بعد یہ الفاظ استعمال کیا کرو۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں پر مستقل طور پر اور سب پر اس لفظ کی پابندی لگ گئی، اور پھر جب صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو فوراً عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ انظرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظرنا، حضور ہم پہ نگاہ کرم فرمائیے اور ہمیں دوبارہ یہ بات سمجھا دیجئے۔ اس کے بعد اب جب یہودیوں کو یہ بات کا اندازہ ہوا اور انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو ایک یہ پہلو تھا اور اب ایمان والوں پہ قرآن میں ان کی آیت آ گئی، اب ظاہر ہے اب تو یہ نہیں کہیں گے، تو اس کے بعد ان میں اور بہت ساری چیب گوئیاں ہوئی، اور اس پہ بعض نے یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ انہوں نے فوری طور پر اپنی طرف سے کوئی آیت بنا لی ہوگی، لیکن اس کے بعد جب یہ اپنے پاپس کے پاس جاتے ہیں تو اسرائیلیات میں لکھا انہوں نے جب یہ بات کی تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یاد رکھو ہماری تورات میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے محبوب کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ کبھی بھی اپنے محبوب کی گستاخی کسی سے برداشت نہیں کرے گا، یہ اس کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور سورۃ الضحیٰ جو ہے وہ بھی کافروں کے اس سوال کے جواب میں وہ نازل ہوئی، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ چند دن وہی کیا بند ہوئی، یہ کافر تو آ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، فرمایا نہیں، آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا، اور آپ کا تو یہ مقام بنایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اب اس بنیاد پر اب اس سے ہمیں سبق کیا ہے؟ بات تو یہودیوں کی ہے اور موجود قرآن پاک میں ہے، ہمارے لیے کیا درس اس میں ہے، اور بڑا اہم پیغام ہے یہ، اس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو دو چیزیں تمہارے ذہن میں ہر لمحہ رہنی چاہیے۔ ایک تو یہودی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں، اور یہ بات طے ہے، اور یہ بات قرآن شریف کی بڑے مطالعہ کے بعد میں نے یہ جملہ بولا ہے۔ میں حدیث شریف کی بات بھی نہیں کر رہا، تاریخ کی بات بھی نہیں کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔
کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اور قرآن پاک کو بار بار بڑے غور و خوض سے پڑھنے کے بعد اس کے بعد یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ یہودی ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اور اس نے کبھی بھی اسلام کو معاف نہیں کیا، کبھی بھی، اور آئندہ نہ وہ کبھی کرے گا، یہ اس کی سرشت میں شامل ہے۔ اور اگر کوئی یہ خام خیالی رکھ کے بیٹھے کہ ہمیں یہودیوں سے کوئی خیر کا پہلو ملے گا، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا مسلمانوں کا اپنے ساتھ۔ اب کبھی قرآن پاک پہ غور سے دیکھیں اور پڑھیں، قرآن نے جتنا ان کے بارے میں ہمیں ان کے حقائق ہمارے سامنے رکھے ہیں کسی اور کے نہیں۔ تو ظاہر ہے قرآن کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی تو حکمت ہے نا۔ وہ حکمت کیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بڑا دھوکہ دیں گے، مسلمانوں کو ورغلائیں گے، کبھی دولت سے، کبھی مال سے، کبھی خیرات سے بھی، خیرات بھی کریں گے آپ کے ساتھ، آپ کو پیسے بھی دیں گے، آپ کو ڈونیٹ بھی کریں گے، لیکن اس ڈونیشن میں بھی پہلو کیا ہوگا؟ خیر کا نہیں، شر کا پہلو ہوگا۔ اور مومن مسلمان جو ہے وہ بڑا اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ ہمیں کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، وہ جی اس نے تو یہ فلاں کا کام کیا، اس نے تو یہ فلاں کا کام کر دیا، اس نے تو یہ چیز کر دی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کی جتنی معلومات ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میری معلومات ہیں یہی معلومات درست ہیں اور یہ سب پر تھوپ دی جائیں۔ ہر ایک شخص کا یہی نظریہ ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ معلومات کے تمام پہلوؤں کو دیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے ہر انداز سے۔ آپ صرف دنیا کی ساری کتابیں اور بکس پڑھ لیں اور مسلمان قرآن کو سیکھے ہی اور پڑھے ہی نہ، اور اس کے بعد اس کا کمپلیٹ علم ہی نہ ہو، تو وہ کیا کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ دین کے بارے اس کا کبھی بھی کوئی فیصلہ کم از کم میں تو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ اسلام کی جو سب سے پہلی اتھینٹک، آخری اور فائنل ڈیسیژن والی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہی ہے۔ یہ طے ہے بات، وہ قرآن پاک ہے۔ اور قرآن نے جس انداز میں کھول کے رکھا ہے، اس سے اور بڑی آگے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست مت بنانا، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب اس آیت کے آنے کے بعد مجھے کوئی لاکھوں دلائل دے تو کیا میں مان سکتا ہوں؟ نہیں مان سکتا، نہیں مان سکتا۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، اور جس کی مخلوق ہے اس نے سنایا فیصلہ ہی۔ ہاں، اس سے دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جناب فوراً اٹھ کے لڑائیاں شروع کر دیں، نہیں۔ جو دوست ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو باقی معاشرے میں لین دین ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ اور ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ کو ہزاروں جاننے والے اور آپ کے ملنے ملانے والے ہوتے ہیں، جن کے خوشیوں میں، غمیوں میں، دکھ سکھ میں، آنے جانے میں آپ آتے جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں۔ دوست کوئی ایک آدھا ہوتا ہے، کوئی چند ایک ہوتے ہیں دوستی جن کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن باقی سلام دعا سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب اس میں ہمیں بڑا محتاط ہونا پڑے گا، اور ہم مسلمانوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا ہم نے پورا احساس کرنا ہے۔ ایک تو یہ بھی رکھنا ہے کہ ہم نے اپنا پیغام بھی پہنچانا ہے، دین کا، ہم نے اپنے اسلام کا پیغام بھی پہنچانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس سے رک جائیں، نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ہر دور میں، ہر زمانے میں اسلام کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اسلام نے ہمیں کس حد تک ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کا کہا ہے، ہم نے اس کا بھی پورا خیال رکھنا۔
جب ان دونوں پہلوؤں کو لے کر قرآن کی روشنی میں چلیں گے تو پھر انشاءاللہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے ظاہری حیات میں صحابہ کرام نے کیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اس تعلق کو بھی اس انداز میں رکھا اور اسلام کو بھی پہنچایا، اور پھر دنیا نے وہ دن دیکھا کہ پورا مدینہ منورہ جو یہودیوں کے پاس تھا الحمدللہ وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ یہ حکمت تھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ ایک تو یہ پہلو اس آیت میں ہمارے لیے، اور دوسرا جو ہمارے لیے اہم ترین پہلو ہے وہ ہے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سب سے مقدم بات ہے، جو سب سے پہلی بات ہے کہ کسی بھی لمحے پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے ادبی کا کوئی ایک لفظ بھی اللہ کو برداشت نہیں، کبھی بھی بے ادبی کا پہلو نہ آئے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو کائنات میں ایک ہی محبوب ہستی ہے اور وہ ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو سارے نبیوں میں خاتم الانبیاء ہے، اور وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کائنات میں ایک ہی ہے جو امام الانبیاء اور امام الرسول ہے، اور وہ ہے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بنیاد پر جو اللہ نے آپ کو انفرادیت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی، اس لیے ہم مسلمانوں پہ بھی یہ قرآن نے فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر فرض عین ہے، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، مقام، شان، محبت اور آپ کا احترام۔ آگے فرمایا گیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، فرمایا یہ جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور ان کے ادب کے بارے میں انکاری ہوئے ہیں تو فرمایا یاد رکھو ایسے منکرین کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہے، بے ادبوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو ادب والے ہوں گے وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت حاصل کریں گے، اور کل بروز حشر بھی ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ کے قرب کا مقام پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔